بات میں موجودگی آپ کی اس نیشنل کاز میں کمٹمنٹ کی عکاسی کرتی ہے اور میڈیا کا جو فرنٹ رول ایک ہراول دستے کا ہے اس کی عملی تصویر آج آپ نے پیش کی ہے کہ کرونا کے خلاف پوری قوم جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے۔ وہ جب ویکسینیشن کے لیے آئیں تو ان کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب تک جو ہے وہ 4.25 لاکھ کے قریب جو ہے پنجاب بھر میں ہم اپنے شہریوں کو ویکسینیشن کر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک NCOC کی ترجیحات کے مطابق فراہم کردہ ویکسین جسے ہم NCOC کی ترجیحات کے مطابق فراہم کردہ ویکسین جسے ہم سینئر سٹیزن اور متعلقہ ایج گروپ کے مطابق ویکسینیٹ کرتے ہیں، لیکن جو ہمارا میڈیا کے ساتھ کام کرنے والا کیمرہ مین ہے، فوٹوگرافر ہے، جو ہمارے رپورٹرز ہیں یا میڈیا میں کسی بھی طرح فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ان کو وہ ویکسین ہم نہیں لگا سکتے کیونکہ اس کے SOPs جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ طے کرتی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا چاہتی، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ حکومت پنجاب جو ہے وہ 1.5 ارب کی ویکسین خود سے صوبہ پنجاب کے بجٹ سے خریدنے جا رہی ہے۔ اس 1.5 ارب کی ویکسین کو ہم صوبے بھر کے جو محاذ پہ لڑنے والے سپاہی ہیں، ہمارے اس میں میڈیا سب سے پہلی ترجیح اور پہلی لسٹ میں ہے، پھر ہماری انتظامیہ ہے، پھر ہمارے تمام جو سول سوسائٹی کے افراد ہیں جو آگے آنے والے رمضان کے اندر ہم نے ان کو نان گورنمنٹل اور گورنمنٹل پارٹنرشپ کے ساتھ اکٹھا کر کے رمضان بازاروں میں اور سہولت بازاروں میں ان کی خدمات لینی ہے، تو لہٰذا 1.5 ارب کی جو ویکسین وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں حکومت پنجاب خریدنے جا رہی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ترجیحات ہم طے کریں۔ اس وقت جو میڈیا ہم سے سوال کرتا ہے کہ ہم آپ کے سپاہی ہیں، آپ کے بازو ہیں اور اس جنگ میں سب سے اہم ترین کمانڈر ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ اس ترجیح میں شامل کیوں نہیں کیا گیا، تو میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ جو رول ہے اس کو ہم اسٹرینتھن کریں گے، اون کرتے ہیں اور آپ کو سپورٹ بھی کریں گے۔ دوسری بات جو کرونا کے حوالے سے پنجاب بھر میں انفارچونیٹلی جو ہمارے پاس فگرز ہیں اس کے مطابق جو منڈے کی فگر ہوتی ہے وہ یوزلی تھوڑی لو سائڈ پہ اس لیے جاتی ہیں کہ سنڈے کی وجہ سے، چھٹی کی وجہ سے وہ پراپر ڈیٹا اپلوڈ نہیں ہوتا، لیکن جو اموات کی شرح ہے وہ آج بھی 15 اموات جو ہیں وہ پنجاب میں ہوئی ہیں، اور اوورآل پنجاب کے اندر جو کرونا کا پھیلاؤ ہے اس میں ہمارے جو کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے، وہ ایک دن میں بھی 2275 کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ یہ تعداد جو ہے وہ پنجاب کے اندر بڑھ کے اس وقت تک 2,33,343 ہو گئی ہے، اور صرف لاہور کے اندر ایک دن میں 1362 کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ فیصل آباد میں 141 کیسز ایک دن میں سامنے آئے ہیں۔ آپ کے راول پنڈی کے اندر جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں 92 کیسز ایک دن میں سامنے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ سیالکوٹ جہاں ضمنی الیکشن
अनाउंस हुआ है, वहाँ 60 केसेस सामने आए हैं। और आपको सबको पता है कि इलेक्शन के अंदर जो आपका इंक पैड होता है, जो थंब लगाते हैं आप थंब इम्प्रेशन के लिए, हर एक उसी एक इंक पैड के ऊपर अपना कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करता है। तो वो इलेक्शन जो है वो किस तरह कोरोना को स्प्रेड करने का बायस नहीं बनेगा, ये एक अलहदा बहस है। और इसमें हम इलेक्शन कमीशन से ये चाहते हैं कि ये कैसा इलेक्शन है जिसके अंदर इस वक्त ना कैंडिडेट जलसा कर सकता है, ना कैंडिडेट को रैली निकाल सकता है, ना कैंडिडेट जो है वो कॉर्नर मीटिंग कर सकता है, ना कैंडिडेट अपनी कैंपेन कर सकता है और वोटर तक अपना पैगाम नहीं पहुंचा सकता। तो इलेक्शन वाले दिन वो वोट का जो स्टैंप लगाने का तरीकाकार है और जो बैलेट पेपर देने का तरीकाकार है, वो सारे कोरोना के SOPs की वायलेशन में आते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को उस इलेक्शन में हम कैसे यकीनी बनाएंगे और क्या तरीकाकार होगा, उसकी वजह से पोलिंग स्लो होगी और जो मेजॉरिटी हमारे वोटर्स हैं वो अपना हक राय दही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इस इलेक्शन के हवाले से एक और चैलेंज है जिससे निबर्द आजमा होने के लिए हुकूमत पंजाब पुरज़म है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक इस हवाले से हमें आज सरे-नौ अपनी तरजीहात का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो आज की अहम है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पंजाब भर के अंदर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में जहां हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डेवलपमेंट पैकेज देने जा रहे हैं, खुद ग्रास रूट लेवल पे जाके हर ज़िले में 100 जो इस वक्त हमारी 146 तहसीलें और 36 के करीब जो अजला हैं, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार उन ज़िलों की डेवलपमेंट के लिए खुद जो है अवामी नुमाइंदों की मौजूदगी में, तमाम स्टेक होल्डर्स की मौजूदगी में अवाम को यकसा तरक्की का जो हक है उनकी दहलीज पे पहुंचाने जा रहे हैं। और जो हमारे सियासी इस वक्त मुखालफीन हैं उनकी नींदें हराम हो गई हैं। आपने देखा कि PDM को जो मसनूई सांसों पे जिंदा रखने की कोशिश की गई, उसका अल्टीमेटली रूह परवास कर चुकी है और एक मुर्दा जिस्म जो है वो कंधों पे उठा के PDM का वो जाली राजकुमारी जो है वो मार्केट में फिर रही है। और एक नया डंडोरा और एक नया वतीरा जो डॉक्टर अदनान की शक्ल में इस वक्त एक पुरअसरार बीमारी, जिसका अभी तक किसी को नहीं पता कि वो कौन सी ऐसी बीमारी है जो सिर्फ ट्विटर तक दोबारा वो महदूद हुई हैं और उनकी जो रूनमाई है आज कई दिन जो है वो गुजर गए हैं, किसी ने नहीं देखी है। तो मैं ये समझती हूँ कि डॉक्टर अदनान, आपका जो साबका माजी का रिकॉर्ड है वो पुरअसरार बीमारियों में हेरा फेरी करके रिपोर्टें फज करा के प्लेटलेट्स के उतार चढ़ाव के माहिर तो आप साबित हो गए। अब जाली राजकुमारी की कौन सी ऐसी नई बीमारी इजाद करने आप पाकिस्तान आए हैं जिसके तहत सबसे पहले उनकी आपने गोशा नशीनी इख्तियार कराई है और आजकल सिर्फ वो सोशल मीडिया के ज़रिए अपना गम गलत करने में मसरूफ़ अमल है। आज सेनेट के अंदर भी आपने देखा है कि जो एक दूसरे का दर्द बांटने निकले थे, एक दफ़ा फिर सेनेट के फ्लोर के ऊपर
انہوں نے ایک دوسرے سے راہیں جدا کی ہیں اور آزاد اپوزیشن کا نعرہ جو ایک نو مولود سینیٹر ہیں جن کا اس سے پہلے نہ کسی نے کوئی پارلیمانی سسٹم میں نام سنا، نہ کبھی کسی نے ان کا پارلیمانی پولیٹیکل سٹرکچر کے اندر کسی جگہ رول دیکھا، وہ اچانک ضلع سبحانی کے وکیل کے طور پہ تو جانے جاتے تھے، وہ پس پردہ شاہی خاندان کے ایک خدمت گزار کے طور پہ تو ان کا تعارف تھا، لیکن سینٹ کے اندر ان کو لیڈر آف اپوزیشن بنانے کا جو ضلع سبحانی کا ایک بیان تھا اور خواہش تھی، آج انہوں نے یہ درخواست دی کہ آزاد اپوزیشن جو ہے وہ سینٹ کے اندر کام کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ایم ایل این جو ہے اس نے اپنا ٹائٹل چھوڑ دیا، اپنا لیبل چھوڑ دیا، ضلع سبحانی کا نام لینا، پی ایم ایل این کا نام لینا انہیں بھی اب بوجھ لگنے لگ گیا اور انہوں نے سینٹ میں آزاد ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو لہٰذا عمران خان کی قیادت میں یہ پاکستان جو ہے آگے بڑھ رہا ہے۔ عمران خان آج گلگت بلتستان کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے ان کو وہ آئینی خود مختاری اور پھر معاشی خود مختاری جو آج دینے جا رہے ہیں، اور وہاں ان کے جو گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ترقیاتی پیکیج ہیں، یہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ یہ ٹولہ جو ہے یہ صرف اور صرف میڈیا کی سکرینوں میں زندہ رہے گا اور عمران خان، عثمان بزدار اور پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ عوام کے دلوں میں زندہ رہے گی، اور ہمارے منصوبے، ہماری فلائی جو انیشیٹیوز اور پالیسیز ہیں وہ پاکستان کو اور صوبہ پنجاب کو خصوصاً 12 کروڑ جو عوام ہے ان کو آگے بڑھنے میں، پاکستان کو اور پنجاب کو ترقی اور خوشحالی کے دھارے میں شامل رکھنے کے لیے معاون ثابت ہوگی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے لاہور میں اعلان کیا ہے کہ پنجاب میں جو کورونا ویکسینیشن ہے اس کے لیے جو 80 اور 80+ جو بزرگ ہیں ان کے گھروں تک وہ جا کے ویکسینیشن کی جائے گی، لیکن راولپنڈی کی ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی جو ہے وہ اس فیصلے سے ابھی تک ہزارے علاج نہیں کر رہی ہے اور راولپنڈی میں یہ ابھی تک لاگو نہیں ہو سکا۔ اعلان آپ نے لاہور تک کر دیا۔ لیکن جب کوئی آپ لاہور چونکہ دارالخلافہ ہے صوبے کا، اور لاہور کے اندر جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہ پالیسی ہوتی ہے اس صوبے کی حکومت کی جو ہر ضلع تک اس آواز کو اور اس پالیسی کو امپلیمنٹ ہونا ہوتا ہے۔ جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے عثمان بزدار صاحب نے جس ایمبولینس سروس کا افتتاح کیا ہے اس کا مقصد سینئر سٹیزنز اور ڈسیبلڈ ہمارے جو شہری ہیں ان کو ایک کال پہ جو ایپ کریٹ کی گئی اس پہ رجسٹر ہو کے بتانا ہے کہ مجھے فلاں جگہ سے پک کیا جائے اور سینٹر میں لا کے اس کو ویکسینیٹ کیا جائے۔ ابھی میری ہیلتھ اتھارٹی سے بات ہوئی ہے، میں نے ان سے پوچھا ہے کہ اس سینٹر کے اندر جو ہمارے ڈسیبلڈ اور سینئر سٹیزن آئے ہیں ان کو کیا ایمبولینس کی فیسلٹی دستیاب تھی۔ یقیناً یہ اس حوالے سے آلریڈی کام کر رہے ہیں، اس کو اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ میں ان کو سی او ہیلتھ میرے ساتھ بیٹھی ہیں، میں ان کو فی الفور یہ ہدایت دیتی ہوں کہ وہ وزیر اعلیٰ کی جو عملی سوچ ہے اس کی عکاسی کرتے ہوئے یہاں سینئر سٹیزن کا ہر حال میں خیال رکھیں۔ ان ایمبولینسز کو ہم نے کوئی شادی بیاہ کے لیے استعمال نہیں کرنا، وہ ایمبولینس انہی لوگوں کے لیے لی گئی ہیں اور وہ ایمبولینسز ان لوگوں کا حق ہے ان پہ جانا، اور خصوصاً ڈسیبلڈ کا۔ تو اگر کہیں کوتاہی ہوئی ہے تو اس کو ہم پھر دیکھ لیں گے۔ آئندہ اس کسی بھی ہیلتھ آفیسر کے پاس، اتھارٹی کے پاس
اس کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں جو صوبے کے وزیر اعلیٰ کے عزم کے آگے رکاوٹیں ڈالے یا صوبے کی کسی پالیسی کو نہ مانے اور اس پہ فل اسپرٹ سے کام نہ کرے. اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میڈم یہ بتائیے گا کہ پنجاب حکومت ہو یا حکومت پاکستان ہو، مافیا سے خلاف لڑ رہی ہے. پنجاب حکومت نے بڑا اچھا کام کیا کہ 85 روپے فی کلو چینی ریٹ مقرر کیا، لیکن دوسری جانب ملک مالکان نے اس کو دینے سے انکار کر دیا. اس حوالے سے یہ بتائیے گا آگے رمضان آ رہا ہے تو سستے بازاروں میں کیا ریٹ آپ رکھیں گے اور اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے کس طرح کیا کون سے قوانین ضلع انتظامیہ کو کیا ہدایات دیں گے پورے پنجاب میں؟ یہ میڈم بتا دیں. یہ اہم ترین سوال ہے جی، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ چینی کی فراہمی اور چینی کے حوالے سے جو اس وقت حکومت کو چیلنجز درپیش ہیں، اس میں حکومت پاکستان جو ہے اس چینی کو امپورٹ کرنے جا رہی ہے اور یقیناً یہاں جب ہم امپورٹ کریں گے تو جو لوکل مل مالکان ہیں ان کی بلیک میلنگ سے ہم بچ جائیں گے. لیکن چونکہ اس پروسیس میں کچھ ٹائم لگے گا، لیکن ہمارے پاس چینی کا وافر سٹاک موجود ہے. جو مل مالکان چینی مارکیٹ میں لانے سے کترا رہے ہیں اور مصنوعی بحران پیدا کر کے قیمتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں، حکومت نے ان سے آنی ہاتھوں سے نپٹنے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے. جو 313 سستے بازار اور سہولت بازار حکومت پنجاب قائم کرنے جا رہی ہے، ان 313 بازاروں کو ہم ایک سہولت بازار اتھارٹی کے ذریعے مانیٹر کرنے جا رہے ہیں. سہولت بازار اتھارٹی جو ہے وہ اس بات کا جائزہ لیا کرے گی ڈیلی بیسس پہ کہ مارکیٹ میں کون سی چیز شارٹ ہے اور وہ مصنوعی شارٹیج کی گئی ہے یا حقیقت میں اس کی ڈیمانڈ بڑھی ہے اور سپلائی چین ٹوٹی ہے، اور بر وقت اس پہ فیصلے ہوں گے اور کسی کو منافع خور کو اور ذخیرہ اندوز کو عوام کی مشکلات کو بڑھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو چینی کی قیمت حکومت پنجاب نے ان سہولت بازاروں میں 60 روپے کا ہم نرخ مقرر کرنے جا رہے ہیں اور آٹے کی مد میں بھی ہم سبسڈی دینے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے 7 ارب روپے کی سبسڈی حکومت پنجاب جو ہے ان سہولت بازاروں میں دینے جا رہی ہے. اور رمضان پیکیج جو ہے وہ ہماری اولین ترجیح ہے. رمضان میں مہنگائی کو کنٹرول کرنا، بنیادی ضروریات اشیاء جو ہے ان کی قیمتوں میں استحکام لانا اور منافع خوروں کی چالوں کا مقابلہ کرتے ہوئے انہیں ناکام بنانا، یہ ہمارا عزم ہے. اور انشاءاللہ میڈیا کی سپورٹ سے جہاں کہیں کوئی عوام کے لیے مشکل پیدا کرے گا، میڈیا کا کیمرہ بھی وہاں جائے گا اور حکومت کی انتظامیہ بھی وہاں جائے گی اور عوامی نمائندے بھی ہر ضلع کے اندر جو ہمارے منسٹرز ہیں ان کو ایک ضلع تعینات کیا گیا ہے، ان کی ذمہ داریاں وہاں لگائی گئی ہیں کہ انتظامیہ کے لارے لپوں پہ صرف ہم نہیں رہیں گے، ہم وہاں سیاسی لیڈرشپ اور پارٹی کو بھی موبلائز کر رہے ہیں تاکہ حقیقی عوام کے نمائندے عوام کو بھی جواب دہ ہوں اور جہاں کہیں قانون کی عملداری نہیں ہو رہی وہاں موقع پہ احکامات ہوں اور عوام کو مشکل سے نجات دلائیں تاکہ روزہ دار جو ہیں ایک پرامن اور بہتر ماحول میں روزہ بھی رکھیں اور ان کو روزے کے ساتھ جڑی جتنی بھی لوازمات ہیں وہ سستے داموں دستیاب ہوں. کورونا 120 درآمد کے حوالے سے سخت آرڈر جو ہے حکومت کی جانب سے جاری کیے جاتے ہیں، لیکن بازار بند بھی ہوتے ہیں 2 دن. اس کے بعد جب ان چھٹی کے دوران بہت سارے بازار کھلے ہوتے ہیں، کچھ اسکول کھلے ہوتے ہیں. انتظامیہ بالخصوص راولپنڈی سٹی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتظامیہ کی اتنی اچھی کارکردگی نہیں ہے. تاجروں کی پہلے بات بھی مان لی گئی، ان کے کہنے پر جو اتوار کی جگہ جمعہ اور ہفتے کو چھٹی کی گئی، لیکن کورونا 120 پر آمد درآمد کروانے کے حوالے سے کارکردگی اتنی بہتر نہیں ہے. بچوں میں بھی کورونا پھیل رہا ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ انتظامیہ صاحب نے کیا ڈیٹا لیا، ان کو کیا آپ نے دیا؟ دیکھیں یہ زیرو ٹالرنس ہے کہ SOPs پہ عمل نہ کرنے والے یا نہ کروانے والے اہلکار ہوں
یا ہمارے دکاندار ہوں، کوئی بھی حکومت جو ہے وہ عوام کے تعاون کے بغیر کبھی کوئی جنگ نہیں جیت سکتی۔ کورونا کے خلاف ہم نے 2 پہلی لہروں پہ جو کامیابی حاصل کی اس میں عوام کی سپورٹ ساتھ شامل حال تھی۔ یہ تیسری لہر کی جو شدت ہے اس پہ عوام جو ہے اس طرح کا تعاون دستیاب نہیں کر رہے، عوام جو ہے لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وہ لاپرواہی جو ہے ان کی جانوں کا ضیاع کا ذریعہ بھی بن رہی ہے، لیکن عوام جو ہے اس لاپرواہی کی مد میں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ انتظامیہ کی ڈیلی بیسس پہ پروگریس رپورٹ آتی ہے۔ جو چیف سیکرٹری پنجاب ہے انہوں نے اپنے آفس کے اندر ایک مانیٹرنگ سیل بنایا ہوا ہے جو ڈے ٹو ڈے شکایات کا جائزہ لیتے ہیں، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ جب تک ڈنڈا نہ چلے، ڈنڈے کے بغیر جو ہے پیار محبت کی زبان یہ نہیں سمجھتے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اپنوں پہ ڈنڈا چلے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اپنے جو ہیں ان کو پولیس جو ہے ہتھکڑیاں لگا لگا کے جیلیں بھر رہی ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تاجر تعاون کرے، عوام تعاون کرے، حکومت سہولت کاری کرے، لیکن اگر یہ ان کے کانوں پہ جون نہ رہیں گی اور اسی طرح SOPs کو ہوا میں اڑاتے رہے تو پھر مجبوراً ہمیں آنے ہاتھوں سے SOPs پہ عمل درآمد کروانا پڑے گا۔ کورونا ویکسینیشن کے حوالے سے آپ نے بتایا، آپ نے بڑی مہربانی کی، آپ نے میڈیا کے لوگوں کو کنسیڈر کیا، لیکن جب پہلی لہر آئی تھی کورونا کی اس وقت انفارمیشن منسٹر پنجاب جو تھے انہوں نے کورونا کا شکار ہونے والے جرنلسٹ جو ہیں ان کے لیے جو فوت ہوتے تھے ان کے لیے 5 لاکھ اور ویسے 10 لاکھ اور 1 لاکھ روپے کا اعلان کیا تھا جو لوگ اس کا شکار ہو سکتے تھے۔ وہ پالیسی کہاں تک پہنچی ہے اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوا۔ ابھی حال ہی میں ہمارے 4 دوست جو ہیں کورونا سے ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کی وینٹیلیٹر کے اوپر رہ گیا آخری دن۔ اس پالیسی کو کہاں دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی اچھا میڈم، اسی کے ساتھ کورونا سے میڈم ایسا ہے کہ روز جو ہے یہ سارا ریلیز کی جاتی ہے انتظامیہ کی جانب سے، اس میں لکھا ہوتا ہے ویسٹیج آف ویکسینیشن۔ یہ ویکسین جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، لوگوں کی زندگی اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، تو اس کے اوپر حکومت کیا ایکشن لیتی ہے؟ کیا اس کے اوپر، کیونکہ عوام جو ہے آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ اس ویکسین کے ذریعے انہیں بچائیں گے۔ میڈم صاحب آج کا سوال بھی دیکھیے گا، اگر میاں نواز شریف پاکستان آتے ہیں تو آپ لوگ انہیں کورونا کی ویکسین آفر کریں گے، اس طرح کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 4 میڈیا کے ہمارے معزز ساتھیوں کی جانیں گئی، میں ان سے ان کی فیملی سے اظہار تعزیت کرتی ہوں، اور جو حکومت پنجاب نے پیکیج اناؤنس کیا ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کے لیے آپ کو ان کے پروفائل اور جو آپ کا پریس کلب ہے وہ ہمیں ان کے جو جس چینل یا کس میڈیا گروپ کے ساتھ ان کا تعلق تھا وہ کائنڈلی وہ فائلز مجھ تک پہنچائیں تاکہ ہم وہ قانونی تقاضے پورے کر کے جو کمٹمنٹ ہے اس کو آنر کر سکیں۔ دوسری بات جو ہے وہ آپ نے کی کہ کرونا ویکسین جو ایکسپائر ہوئی یا ان کو ویسٹ کر دیا گیا، تو یہ 2 ہاسپٹلز میں یہ رپورٹ سامنے آئی تھی، ایک سروسز ہاسپٹل، ایک مزاگ میں نواز شریف ہاسپٹل۔ دونوں کے حوالے سے انکوائری ہو رہی ہے، MS کو سسپینڈ کیا گیا اور وہ کولڈ چین مینٹین نہ کرنے کی وجہ سے یہ ویکسین ضائع ہوئی ہے۔ کولڈ چین کو مینٹین کرنا ہی اصل جو ہے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ آج بھی اس ویکسینیشن سینٹر میں میرا نمبر 1 ٹارگٹ یہ تھا کہ جو ویکسین یہ لے کے آئے ہوئے ہیں کیا وہ کولڈ چین مینٹین ہوئی ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر کولڈ چین ٹوٹتی ہے تو پھر اس ویکسین کا لگانا نہ لگانا بے معنی ہو جاتا ہے۔ تو جہاں یہ کولڈ چین ٹوٹی ہم نے ان کو ضائع کر دیا، کیونکہ صرف اور صرف وہ پانی کے ٹیکے لگانے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اس کی انکوائری بھی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ذمہ داری کا تعین کر کے ان کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی ہوگی۔ جو آپ نے بات لاسٹ میں کی، آپ سمجھتے ہیں کہ شاہی خاندان جو ہے وہ پاکستانی ویکسین پر رلائی کرے گا؟ وہ وہاں پہ
चूके के अंदर बैठ के अपने और अपने बाल बच्चों को महंगी तरीन वैक्सीन लगवा चुके हैं और वो कौम के बच्चों को कोरोना के मुंह में धकेलना चाहते हैं। अपने बच्चों को वो महफूज महलों में उनकी जानों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है। पंजाब हुकूमत इल्तवा चाहती है इलेक्शन का इलेक्शन साशिका खान रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि इस मामले की इंक्वायरी की जा रही है। जो हॉस्पिटल्स में कोल्ड चेन मेंटेन न करने के बायस वैक्सीन ज़ाय हुई हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ज़िम्मेदारों का तयन करके उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी।